بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمة للعالمین، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے، آپ لوگوں کی دعا سے، اور یہ عاجز جو آپ کے لیے دعا گو ہے، ہم ایک دوسرے کے سامنے اللہ کے پاک کلام کی سماعت کے لیے بیٹھ گئے ہیں. اللہ ہمارا مل بیٹھنا قبول فرمائے. قرآن کریم کو سن کر، سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. رات 3 آیات میں نے پڑھی تھی، 2 کا ترجمہ کر سکا. بات لمبی ہو گئی، 1 آیت رہ گئی تھی. آج میں نے اسی آیت کو پڑھا ہے تاکہ کل والا سبق مکمل ہو جائے. یہ سورہ فتح ہے، جسے اردو میں فتح کہتے ہیں، عربی میں فتح کہتے ہیں، اور اس کا نمبر 48 ہے. سپارہ کا نمبر 26 ہے، آیت نمبر 10. 1 آیت ہے. دوستو، یہ جو ہم بیٹھتے ہیں نا آمنے سامنے، حقیقتاً یہ ہمارا کمال نہیں ہے.
بابا رومی لکھتا ہے ایک درویش اللہ کا ذکر کر رہا تھا تو شیطان صاحب تشریف لے آئے. شیطان کے بڑے روپ ہیں. بابا رومی کہتا ہے کہ اے بسا ابلیس آدم روح ہست پس بہر دستے نب آید داد دست. کہتا ہے شیطان کو تو نہیں جانتا، وہ بڑے بڑے مولویوں پیروں صوفیوں کے روپ میں بیٹھا ہوا ہے، اس لیے ہر ایک کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دیا کر، سمجھ کے چل. بابا رومی کہتا ہے کہ وہ ذکر کر رہا تھا، شیطان اس کے پاس آ گیا، کسی شکل میں آیا ہوگا. اس نے کہا کہ یار تجھے یہ ذکر کا جواب مل رہا ہے، یہ جو تو اللہ اللہ کر رہا ہے تو یہ جواب مل رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں، جواب تو خیر نہیں مل رہا مجھے. تو کہنے لگا چھوڑو پھر اس کو، ذکر کیا کرنا. وہ کچے پکے صوفی صاحب تھے، رک گئے، ذکر چھوڑ دیا، لیٹ گئے. آنکھ لگ گئی. جب آنکھ لگ گئی تو حضرت سیدنا خضر علیہ السلام تشریف لے آئے خواب میں. اچھا یہ قرآن حدیث نہیں بیان کر رہا میں آپ کو، پلیز، یہ تاریخی واقعات ہوتے ہیں، کسی کی نظر سے گزرتے ہیں، کسی کی نظر سے نہیں گزرتے. اس پہ لڑائی نہیں کرنی آپ نے، نہ، قرآن حدیث اور چیز ہے، اس کی بات ہی الگ ہے. تو ان باتوں پہ بحث نہ کیا کریں. ہو سکتا ہے ہماری نظر سے نہ گزرا ہو سکتا ہے ہماری نظر سے گزرا ہو، تو چونکہ میری نظر سے گزر گیا ہے میں آپ کی نظر کر رہا ہوں. مثلاً شریف میرے پاس ہے 7 جلدوں میں، کبھی کبھی اٹھا لیتا ہوں، دیکھ لیتا ہوں، کوئی بات اچھی لگتی ہے آپ کو سنا دیتا ہوں. تو حضرت سیدنا خضر علیہ السلام خواب میں ملے. فرمایا کہ صوفی جی آپ نے ذکر کیوں روک دیا؟ کہنے لگے جی جواب ہی کوئی نہیں آ رہا تھا. آپ نے فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ. او بھائی، اگر اللہ کو تیرا ذکر منظور نہ ہوتا تو دوسری بات تیرے منہ سے اللہ نہ نکلتا. یہ اس کی منظوری تھی جو بار بار تو اللہ اللہ کر رہا تھا. تو صاحب بات یہ ہے کہ ہم کون ہیں؟ ہمیں اللہ بٹھاتا ہے، ہم بیٹھ جاتے ہیں. نہیں بیٹھ سکتے تو سن کے کسی کو سنا دیتے ہیں، نہیں سنا سکتے تو یوٹیوب پہ فیس بک سے چلا جاتا ہے، وہاں سن لیتے ہیں، اجر تو ملے گا. تو آج کی جو آیت ہے وہ ایک ہی ہے، آیت نمبر 10. اللہ فرماتے ہیں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. یقیناً جو بیعت کرتے ہیں تم سے در حقیقت وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں. سبحان اللہ، کیا ترجمہ خوبصورت ہے اس کا. واقعہ کیا ہے؟ بیعت رضوان، حدیبیہ کے مقام پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی. اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں. وہ جو بیعت کر رہے تھے تو عام بیعت نہیں تھی، وہ نہ یہ پیروں والی بیعت نہیں تھی، وہ مر مٹنے والی بیعت تھی کہ یا رسول اللہ فوت ہو جائیں گے میدان نہیں چھوڑیں گے، بھاگیں گے نہیں، پیٹھ نہیں دکھائیں گے، ہم لوگ فوت ہو جائیں گے لیکن پیٹھ نہیں دکھائیں گے. تو اللہ کریم کو صحابہ کرام کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ کریم نے فرمایا محبوب یہ جو صحابہ تیرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں نا، ہاتھ تیرا ہی ہے لیکن یہ بیعت میری کر رہے ہیں. ہاتھ تیرا ہے، بیعت میری ہے. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان ہاتھوں کے اوپر ہے. سرکار دو عالم کو خواب آئی
مدینہ پاک میں، اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، شک نہیں ہوتا اس میں کوئی بھی۔ خواب کیا آئی؟ سرکار نے دیکھا کہ ہم نے احرام پہنا ہوا ہے اور ہم مکہ پاک میں داخل ہو رہے ہیں۔ مکہ پہنچ کے کچھ لوگوں نے سر منڈائے ہیں، کچھ لوگوں نے بال مطلب کٹائے ہیں، کعبے کی چابی مل گئی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں میں کعبے کو کھول کے کعبے کے اندر داخل ہو گیا ہوں۔ صحابہ کرام نے جب یہ خواب سنا تو ان کو تو شک ہی کوئی نہیں تھا۔ شک کرنا تو ہمارے دور کا کام ہے، اس دور کا شک۔ آج بھی شک میں ہے مسلمان اپنے نبی کے بارے میں، اللہ جانتا ہے، شک میں ہے، یقین کر لو۔ اللہ کریم نے اگر کتاب اتاری ہے نا تو وہ لا ریب ہے، اور اگر اپنا محبوب بھیجا ہے تو وہ بھی لا ریب ہے۔ وہ احسان کے ساتھ آیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ یہ ہم نے مومنوں پہ احسان کیا ہے کہ اپنا محبوب تمہیں دے دیا ہے، یہ بھی لا ریب ہے۔ پھر شک کس بات کا؟ تو صحابہ کو کوئی شک نہیں تھا، شک تو ہمیں پڑھتے ہیں، 2-4 کتابیں 2-4 ادھر ادھر کی پڑھا کے اردو ترجمے دیکھ داکھ کے ہم تو ایسے ایسے شوچے چھوڑ دیتے ہیں، علمان والا حفیظ، پھر سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سرکار دو عالم کے بارے میں، خواب کے بارے میں جب صحابہ کو پتہ چلا کہ سرکار عمرے کی تیاری کر رہے ہیں، لڑائی کی نہیں، عمرے شریف کی، تو آہستہ آہستہ جوک در جوک، جوک در جوک صحابہ جمع ہونے شروع ہو گئے۔ 1400 صحابہ اکٹھے ہو گئے، 1400 تعداد ہوتی ہے، اور اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جس میں ایک ایک صحابی کی قیمت تھی۔ آپ کو تو یاد ہے میدان بدر میں 313 تھے۔ اللہ سے دعا مانگی تھی سرکار نے، یا اللہ آج اگر یہ 313 ختم ہو گئے تو پھر اس کے بعد تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ کریم نے پھر قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے، فرشتے بھیج کے یا جو بھی اس کا اپنا نظم تھا مدد فرمائی۔ اسی تو سرکار فرمایا کرتے تھے کہ جو صحابی بدر میں میرے ساتھ تھے وہ کبھی جہنم میں نہیں جا سکتے، سرکار فرمایا کرتے تھے۔ اور دوسرا یہ حدیبیہ کے مقام پر فرمایا کہ جن لوگوں نے حدیبیہ کے مقام پر میری بیعت کی ہے ان میں کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ یہ تو ہم ہیں، ہمیں اور کو تو ملتا نہیں۔ ایک بڑا عام سا جملہ ہے، کہہ دیتا ہوں میں، کہنے میں کیا حرج ہے، گھر میں بیوی تو ہمیں پوچھتی نہیں ہے اور اٹھ کے نبی پہ اطاعت شروع کر دیتے ہیں۔ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ حدیبیہ کے 1400 صحابہ جنہوں نے بیعت کی اور جن کی بیعت کو اللہ نے کہا کیا، انما یبایعون اللہ، محبوب یہ ہاتھوں تیرے ہی ہے، کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن یہ تیری بیعت نہیں کر رہے، یہ میری بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، تو میرا ہاتھ بھی ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ ظاہر ہے وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ بات تو سچی ہے نا، تو اللہ کا ہاتھ ان ہاتھوں کے اوپر ہے۔ تو سرکار دو عالم کے ساتھ 1400 صحابہ اکٹھے ہو گئے، چل پڑے، اونٹ بھی قربانی کے لے لیے، احرام بھی پہن لیے، اسلحہ نہیں لیا، ایک تلوار ہوتی تھی ان کی، وہ عادت کے مطابق، تو وہ بھی نیام کے اندر تھی، چل پڑے۔ سرکار کو یہ شک تھا کہ آسانی سے یہ ہمیں عمرہ نہیں کرنے دیں گے مشرکین مکہ،
یہ عزت بےعزتی کا مسئلہ بنائیں گے، یہ عزت بےعزتی کا مسئلہ بنائیں گے۔ اچھا، اس زمانے میں خالد بن ولید مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے نکلے مدینہ پاک سے، تو پھر یہ جہاں یہ ابیار علی ہے ذوالحلیفہ، وہاں پر سرکار نے احرام باندھا سب صحابہ، اور آپ کی ایک بیگم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی آپ کے ساتھ تھی۔ سب نے احرام باندھا، تکبیر ہوئی، تلبیہ ہوا، جو کچھ ہوا، وہاں سے وہ چل پڑے۔ مشرکین مکہ کو خبر مل گئی، انہوں نے کہا کہ یہ بڑا کام خراب ہے، اگر یہ بندہ آج آ گیا تو سمجھو پھر اس کا راستہ کھل جائے گا، کوئی نہ کوئی طریقہ تو کرنا پڑے گا، اس کو روکنا پڑے گا۔ راستے میں ایک جگہ سرکار نے پڑاؤ کیا، جعفہ کے مقام پر چھوٹا سا خطاب کیا نبی پاک نے، فرمایا دوستو میں تمہارا پیش خیمہ بننے والا ہوں، دو چیزیں چھوڑ جاؤں گا تمہارے اندر میں، یہ سرکار فرما رہے ہیں، دو چیزیں چھوڑ جاؤں گا، اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت۔ اگر تم اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کو چمٹے رہے، اس کو پکڑے رہے، تو پھر گمراہی تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ اب میں اس پہ کوئی لمبے چوڑے تبصرے نہیں کر رہا کہ سنت کا حال ہم کیا کر رہے ہیں، سب میرے بھائی نبی کی سنت ہم وہ مانتے ہیں جو ہمارے بارے میں ہوتی ہے، ہاں جو ہمارے بارے میں سنت ہوتی ہے نا وہ ہم مانتے ہی نہیں ہیں، اس کی ہم تعویلیں کرتے ہیں۔ ایک یہاں ہمارے مولوی صاحب ہیں امریکہ میں، وہ موٹی مشین داڑھی پہ پھیرتے ہیں، تو اگر ان سے کوئی پوچھے نا کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی شریف اتنی تھی، کہتا ہے میرے پاس 40 حدیثیں ہیں اتنی داڑھی تھی۔ تو مجھے کسی صاحب نے کہا کہ استاد جی یہ کیا بات ہے، میں نے کہا اس سے دوبارہ بات ہو نا، کہنا مفتی صاحب کہتے ہیں میرے پاس 41 حدیث ہیں کہ ان کی داڑھی اتنی تھی جتنی میری داڑھی ہے، مجھ سے بھی خوبصورت داڑھی تھی ان کی، بلکہ لمبی تھی داڑھی مجھ سے۔ تو یہ کیا بات ہے؟ یعنی ہم نے سنت وہ لینی ہے جو ہمارے بارے میں ہے، جو سنت ہمارے بارے میں نہیں وہ سنت نہیں لیتے ہم لوگ۔ اور اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا کہ اللہ کی کتاب اور میری سنت کو جس نے تھاما کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اور ہمارے اندر گمراہیاں کیوں پھیل رہی ہیں، کبھی غور کیا آپ نے؟ غور کریں آپ کہ ہم اللہ کے نبی کی سنتوں کو چھوڑتے جا رہے ہیں، بہانے بنا کر، چکر چلا کر، سہولتیں دینے کے چکر میں۔ ایک بات یاد رکھنا، میں ادنا سا طالب علم ہوں، چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا رہتا ہوں، کام آئیں گی، کہ جب تک بندہ نارمل ہو تو مسئلہ نارمل ہوگا۔ مثلا ایک آدمی ہے، اس کا پیٹ ٹھیک ہے لیکن کسی دن اس نے دبا کے کھا لیا، اس کا وضو ٹوٹ گیا نماز میں، اس کو حکم ہے کہ وہ جائے وضو کرے اور نماز دوبارہ پڑھے، یہ نارمل ہے۔ ایک آدمی کو بیماری لگ گئی پیٹ کی، اس کی ہوا خارج ہوتی رہتی ہے، اب کیا کرے وہ؟ اب یہ اب نارمل ہے، نارمل نہیں ہے، اب نارمل ہے۔ تو جب بندہ اب نارمل ہو جائے گا تو مسئلہ بھی اب نارمل ہو جائے گا۔ اب فقہا یہ کہتے ہیں، بزرگ یہ کہتے ہیں، شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ تسلی سے ایک مرتبہ وضو کر لے اور ایک وضو سے ایک نماز پڑھ لے، اور اس کے بعد وہ سوچنا چھوڑ دے کہ میری کتنی بار ہوا خارج ہوئی ہے، یہ سوچنا ہی چھوڑ دے، چونکہ یہ مسئلہ اس پہ لاگو ہی نہیں ہوتا۔ اور ہمارے جو کاریگر لوگ ہیں،
کبھی ان کی باتیں سنیں تبھی خوش ہو جائے گی آپ کی. تو اس لیے شریعت بڑی سیدھی ہے. اللہ کے نبی قرآن، اللہ کے نبی کی سنتیں بڑی سیدھی ہیں. یہ چکر بازی تو ہم کرتے ہیں. آج میرے پاس ایک پڑھے لکھا آدمی آیا تھا، اس کو لطیفہ سنا رہا تھا میں. تو میں نے لطیفہ اس کو سنایا کہ بھائی ایک صاحب تھے، تو اس کو لوگ بہت تنگ کرتے تھے. وہ سنتیں نوافل کہتا ضروری نہیں ہوتی، فرض نماز ہوتی ہے بس، ٹھیک ہے. تو دفتر میں کام کرتے تھے، دفتر کے واقعہ ہے. تو ایک دن وہ بیچارہ زچ ہو گیا، وہ کاچھا پہن کے دفتر چلا گیا. وہ بندہ جس کو تنگ کرتے تھے سارے کہ جی یہ نفلیں سنتیں کیا ہوتی ہیں، خالی فرض نماز ہوتی ہے، وہی حکم ہے. تو خالی وہ کاچھا پہن کے چلا گیا، ناف سے لے کے گھٹنے تک. دفتر والوں نے کہا کہ اوئے یہ کیا کر دیا تم نے، کیسے آ گئے ہو تم؟ اس نے کہا جی کہ ہمارے اسلام میں فرض جو ہے وہ ناف سے لے کے گھٹنے تک اپنے آپ کو چھپانا ہے. یہ ستر عورت ہے، یہ فرض ہے، لہذا میں نے تو فرض پورا کر دیا ہے، میں نے کیا کمی کی اس میں؟ ان کو بیوقوف آدمی، یہ دفتر ہے، جاؤ واپس پینٹ پہن کے آؤ، شرٹ پہن کے آؤ، ٹائی لگا کے آؤ. تو کہا کہ پھر وہ فرضوں والا معاملہ کیا ہوا؟ اگر میں نے پینٹ ہی پہننی ہے، شرٹ بھی پہننی ہے، ٹائی بھی لگانی ہے، تو یہ تو میرا حسن ہو گیا. پھر یہ فرض کے بعد سنتیں نوافل ہو گئے. کہو بھائی اگر تمہیں میرا کاچھا پہننا، فرض ادا کرنا پسند نہیں ہے تو میرے نبی کی نماز کے بعد جو سنتیں اور نوافل ہیں ان کو چھوڑ کر تم کہتے ہو کہ ہم نے فرض پورا کر لیا ہے. کتنے ذہین کاریگر لوگ ہیں یہ، ادھر نہیں سوچیں گے وہ کبھی بھی. اس لیے سنت نبی کی سنت ہے، قرآن و سنت اس کو کہتے ہیں. چلو چلتے ہیں آگے. تو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا. پتہ چل گیا کہ خالد بن ولید آگے سے آ رہا ہے اور روکنے کے لیے آ رہا ہے. جرنیل تو تھا، وہ شروع سے تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ احد کے مقام پر بھی جو مار کھائی گئی تھی وہ حضرت خالد بن کی وجہ سے تھی. یہ تو اللہ نے کرم کیا کہ سرکار کو وہ تحفہ عطا کر دیا، خالد بن ولید جیسا. پھر اللہ کے پاک پیغمبر نے اس کو سیف اللہ کا خطاب دیا، اور سیف اللہ کا بھی ایسا خطاب دیا کہ تقریباً وجود پہ زخم ہی زخم، زخم ہی زخم، 700-800 کے قریب زخم تھے. جب موت کا وقت آیا تو اپنے چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے، رو رہے تھے. بیگم نے پوچھا خالد رو رہے ہو؟ کہا اللہ کی بندی اتنی جنگوں میں لڑا ہوں، میں نے دین دنیا زبر کر دیے تھے جنگوں کے مطلب کچھ بھی نہ پوچھو مجھ سے کہ میں کیا کیا کیا. دل میں شہادت کی، موت کی تمنا تھی، لیکن میری شہادت نہیں مل سکی. میں رو رہا ہوں، افسوس کر رہا ہوں، کاش میں شہید ہو جاتا. تو بی بی صاحبہ نے فرمایا خالد ایک بات بتاؤں، دھیان سے سنو، کام آئے گی، موت آسان ہو جائے گی. کہاں کہو؟ کہا کہ تمہارا نام کیا رکھا تھا نبی نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہا سیف اللہ. فرمانے لگی اگر تم شہید ہو جاتے تو اس کا معنی یہ تھا کہ اللہ کی تلوار ٹوٹ جاتی، تو نبی کا فرمان تو پھر رہ جاتا. اللہ کی تلوار کبھی ٹوٹا نہیں کرتی، وہ اپنے حساب سے جایا کرتی ہے. خالد خوش ہو گئے، کہتے ہیں کہ ان کی پھر جان نکلنے میں آسانی ہو گئی. کیا خوبصورت بات کی ہے. رکا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا. صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ ہم تو عمرے کے لیے آئے ہیں، لڑائی ہمارا پروگرام نہیں ہے، لڑائی ہمارا پروگرام نہیں ہے، لیکن اگر انہوں نے ہمیں روکا
اور عمرہ نہ کرنے دیا تو پھر آقا ہم نے کوئی چوڑیاں تو نہیں پہنی ہوئی، لڑیں گے؟ یہیں پر وہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، مقداد بن اسود نے مشہور جملہ کہا تھا، یا رسول اللہ ہم کوئی بنی اسرائیل تھوڑے ہیں جو کہیں گے کہ فذهب انت ربک فقاتلا ہا ہنا وإنا ہا ہنا قاعدون۔ اے موسیٰ جا، اپنے رب کے ساتھ جا کے لڑ، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جب فتح ہو جائے گی ہمیں بلا لینا۔ میں یا رسول اللہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں، ہماری جانیں ہماری گدریں بھی آپ کے لیے حاضر ہیں۔ یہ حضرت مقداد کے الفاظ ہیں، اور یہ مثال دی انہوں نے بنی اسرائیل کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جب دیکھا کہ بھئی یہ تو کام نہیں آگے بڑھنے دے رہے، تو پھر آپ نے مشورہ کیا کہ کوئی ایک قاصد بھیجا جائے جو جا کر بتائے مکے والوں کو، سرداران قریش کو، کہ ہم لڑنے نہیں آئے، ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم پر نگاہ پڑی سرکار دو عالم کی۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ جب میں مکے سے نکلا تھا نا، آپ کو بھی یاد ہے مجھے بھی یاد ہے، جو حشر کر کے نکلا تھا، اور اتفاق سے میرا سارا قبیلہ وہاں مائگریٹ کر گیا ہے، میرا کوئی نہیں ہے۔ ویسے حکم آپ کا میری سر آنکھوں پر۔ ویسے اگر آپ عثمان کو بھیج دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس کا سارا خاندان وہاں بیٹھا ہے، اس کا احترام بھی کریں گے، عزت بھی کریں گے، اس کی بات بھی سنیں گے۔ تو سرکار دو عالم کو یہ مشورہ پسند آیا حضرت فاروق اعظم کا۔ سرکار نے مشورہ لے لیا، عثمان غنی کو بھیج دیا۔ عثمان چلے گئے، تو قریب ہی تھے شہر کے، ابان بن شہید مل گئے ان کو، بڑا استقبال کیا، مدت بعد دیکھا، محبت جھاگ پڑی، تو حضرت عثمان غنی کو آگے بٹھا لیا گھوڑے کے، اور خود پیچھے بیٹھ گئے حفاظت کے لیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے مکے والوں کو کہ میں اپنی امان میں لے کے آ رہا ہوں۔ خیر سرکار سرداران قریش سے ملے، انہوں نے کہا کہ عثمان دیکھو تم بڑے باوقار آدمی ہو، ہمارے خاندانی ہو، بھائی ہو، ہمارا خون ہو، ایسا کرو پہلے تم طواف کر لو، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین نے فرمایا اللہ اکبر، کیا میں محمد الرسول اللہ کے بغیر طواف کر لوں؟ قیامت آ سکتی ہے، عثمان غنی طواف نہیں کر سکتا جب تک میرا مصطفیٰ میرے ساتھ نہ ہو۔ کیا عقیدہ تھا صحابہ کرام کا، اور کیا محبت ہی صحابہ کرام کی۔ کاش اللہ پاک یہ جذبہ ہمارے دلوں میں بھی پیدا کر دے۔ زبان سے تم کہہ دیتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن آگے بہت مشکل مسئلہ ہے۔ ادھر مشہور ہو گیا حدیبیہ میں کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا، تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 1400 صحابہ کو بلایا، اور بلا کر کے ان کے ساتھ بیعت کی۔ اور بیعت کیا تھی کہ اگر یہ بات سچی ہے تو پھر ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، میدان نہیں چھوڑیں گے، اور نہ ان کو چھوڑیں گے۔ اس بیعت کو اللہ ذکر کر رہا ہے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، یقیناً جو بیعت کرتے ہیں تم سے، در حقیقت وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ ایک جگہ اور بھی آتا ہے نا قرآن مجید میں، ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، محبوب یہ جو تم کنکریاں پھینک رہے تھے یہ تم نے تھوڑی پھینکی تھی، بے شک تیرے ہاتھ استعمال ہوئے ہیں، وہ تو میں نے پھینکی تھی۔ ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، ہے نا قرآن کریم کے اندر ساری باتیں، لیکن پڑھنے والوں کو ملتی ہیں یہ، جن کا کام دوسری چیزیں تلاش کرنا ہوتا ہے نا، تو ان کو وہی ملتی ہیں، چونکہ قرآن کہتا ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس قرآن کو پڑھ کے لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور اسی کو پڑھ کے ہدایت پا جاتے ہیں۔ جو محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ تلاش کر لیتے ہیں کہ یہاں اللہ اپنا ہاتھ قرار دے رہا ہے سرکار کا، اور وہاں کیا کہہ رہا ہے کہ یہ پتھریں تم نے پھینکی، تم نے تھوڑی پھینکی، یہ تو میں نے پھینکی۔
فرمایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ سب ہاتھوں کے اوپر ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے فمن نکث فانما ينکث لنفسہ علی نفسہ، اب جو یہ بیعت توڑے گا، عہد توڑے گا تو یہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ یہ اللہ سے بیعت کی ہے آپ نے، ہاتھ سرکار کا تھا۔ اور ویسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سارے بیعت کر چکے نا، تو سرکار نے دائیں ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے، تو سرکار نے بائیں ہاتھ اٹھا کر کے تمام ہاتھوں کے اوپر رکھا کہ یہ عثمان کی طرف سے بھی بیعت کر رہا ہوں میں۔ اللہ کے نبی کو یقین تھا کہ عثمان زندہ ہے، تبھی تو بیعت کی تھی ان کی۔ اور کتنا خوش نصیب ہے وہ سیدنا عثمان غنی، ذو النورین بھی بن گیا اور نبی کا ہاتھ بھی بن گیا۔ اور بہر طور نبی کا ہاتھ عثمان کے ہاتھ سے تو اعلیٰ ہوگا۔ اور کس کے نصیب میں آیا؟ سیدنا عثمان غنی کے نصیب میں۔ آج ہم کچھ بھی کہتے رہیں، لیکن جو عظمتیں ان کو مل گئیں ان کو کوئی واپس نہیں لے سکتا۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں جو کوئی بیعت توڑے گا اپنا ہی نقصان کرے گا۔ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ، اور جو اللہ کے اس وعدے کو، اس عہد کو، اس بیعت کو پورا کرے گا، فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ان قریب ہم اسے اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ میں نے بہت باتیں سکپ کر دی ہیں، یقین کریے اتنا لمبا چوڑا واقعہ تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ بھائی حضرت جابر فرماتے ہیں پانی ختم ہو گیا، 1400 لوگ تھے، صحرا کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، مکہ سے 10 میل دور ہے صحرا ہے، ایک درخت ہے صرف جس کے نیچے سرکار بیٹھے ہوئے تھے، بیعت کر رہے تھے، کوئی درخت نہیں تھا، پانی ختم ہو گیا۔ تو چمڑے کے پیالے میں حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں پانی اکٹھا کر کے لایا، سرکار نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اس کے اندر رکھ دی۔ کہتے کہ ان گناہ گار آنکھوں نے دیکھا کہ چشمے انگلیوں سے نکلنے لگے۔ ہم نے اپنے برتن بھر لیے، جانوروں کے برتن بھر لیے، پانی ہم نے، فرماتے ہیں کہ یہ ہم تو 1400 تھے، اس پیدا کرنے والے کی قسم ہے اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو نبی کی انگلیوں سے نکلنے والے چشمے ہمیں سیراب کر جاتے۔ یہ حضرت جابر کی روایت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو، عزیزو، بھائیو، بچو، اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے ساتھ جس لیول کی محبت کرتا ہے وہ ہم سے بھی اسی لیول کی محبت کا تقاضا کرتا ہے۔ اگر ہم امتی بن کے سوچیں گے تو سرا ہاتھ آ جائے گا، اور اگر ہم بھائی بن کے سوچیں گے تو پھر سرا ہمارے ہاتھ نہیں آئے گا۔ ہاں، جو کہ میں نے اردو کتاب میں پڑھا ہے، میرے پاس بھی ہے، کہتے ہیں کہ چونکہ جو بڑا ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے، جیسے نبی ہے تو وہ بڑا بھائی ہے، تو اس کی بڑے بھائی سے کی تعظیم کرنی چاہیے۔ اردو کی کتاب میں لکھا ہوا، اگر بھائی سمجھتے رہو گے پھر سرا نہیں ہاتھ آئے گا، اگر اللہ کا رسول سمجھ کے سمجھو گے تو سرا ہاتھ آ جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم کی آیت پر ہمیں بھی سن کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کان کا معاملہ بھی باقی ہے، جو دعا کی درخواست ہے۔ آج بھی میں نے ایک درویش سے دم کرایا، میں دم کا قائل ہوں بھائی، کروا لیتا ہوں، میں بچوں سے بھی کروا لیتا ہوں، میں آپ بھی کروا لیا کریں، بچے بڑے پیار سے دم کرتے ہیں، یقین کریں تمہیں خوش ہو جاتی ہے، کروایا کریں ان سے دم، اللہ برکت دینے والا ہے۔ تو اللہ آپ کو بھی برکت دے، اللہ مجھے بھی صحت دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔